لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد. ایک اور سلام پوچھا ہے. جس حدیث مبارکہ کو مسلسل 3 روز سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ لفظوں پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں پہلا لفظ خود لفظ انا ہے، لفظ انا کی تاکید، اور پھر اس کے بعد لفظ حرارت ہے. ظاہر ہے رسول کا کلام ہے تو اس میں معنی اور مفاہیم بڑی گہرائی اور گہرائی سے پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے لفظ حرارت پر. آج ایک اور معنی حرارت کا جو آپ کو آج کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے حرارت یعنی کیا؟ حرارت کسی چیز کو پگھلا کر اس کا آکار بدل دیتی ہے. مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس حرارت سے مراد کیا ہے. آپ دیکھیں کہ حرارت کا کام کیا ہے. آپ لوہے کو کسی حرارت پر ڈالیں، لوہے کے اوپر حرارت کو ڈالیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرارت پگھلا دیتی ہے اس لوہے کو، اس لوہے کو تبدیل کر دیتی ہے. اور اس حرارت کا تعلق خود اس حدیث میں کس چیز سے ہے؟ قلوب مؤمنین سے ہے. انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. تو یہ حرارت جس کے لیے جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہی حرارت ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لائی ہے. جب یہ حرارت ہمیں یہاں تک لے آئی تو اب یہ حرارت کام کرتی ہے کہ ہمارے دلوں کو پگھلا کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. وہ کیفیت جو فرش ادا سے پہلے ہوتی ہے، وہ کیفیت فرش ادا سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوتی مومن کی. تو یہ پگھلا دیتی ہے، آکار بدل دیتی ہے، صورت بدل دیتی ہے. ممکن ہے کہ وہ آیا ہو کسی گناہ میں مبتلا ہو مومن، اس کے ذہنوں میں گناہوں کا تصور ہو، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی حرارت، یہ گریہ انسان کے ذہنوں کو بدل دیتا ہے.
یہ گریہ انسان کے دلوں کو بدل دیتا ہے، یہ گریہ انسان کی کیفیتوں کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کیا کام ہے حرارت کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مفہوم کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ آج میں آرام آرام سے پڑھوں گا، بہت زیادہ محنت نہیں کروں گا، کیونکہ مائک جو ہے وہ زیادہ محنت کرو تو آواز کھینچ رہا ہے، تو میں محنت نہیں کروں گا، آپ لوگ کر لیجیے گا، تھوڑی دیر سلوات پڑھیں گے آواز سے بولیں۔ تو حرارت کا کام کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں بھی اسی آگ اور حرارت کا تذکرہ ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ اس حرارت کے ٹھنڈے ہونے کا مطلب یہ ہے، اس حرارت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہوں کا تصور پیدا ہو رہا ہے۔ جب یہ حرارت کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں، اور جب تک یہ حرارت رہے گی تب تک ان آکار جو ہے یا گناہ جو ہے اس کے دھلتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں کیا فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کی اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کسی درخت میں، خدا نخواستہ کسی جنگل میں، باغ میں آگ لگ جائے، اور جب تک وہاں پر آگ رہے گی یا اس آگ کی حرارت موجود رہے گی تب تک ممکن ہے کہ وہاں دوسرے درخت پیدا ہو جائیں؟ نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں کہ اس جلتی ہوئی حرارت میں مجھے درخت کو اگا کر دکھائیں، اس جلتی ہوئی آگ پر مجھے درخت کو اگا کر دکھائیں، وہ کہے گا بھائی آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، آپ کا دماغ تو صحیح ہے۔ جب تک یہ حرارت کم نہیں ہوگی تب تک یہاں پر دوسرے درخت پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہمارے دلوں میں گناہوں کے درخت پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرارت ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اس حرارت کی دوبارہ سے ضرورت ہے، تبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو درخت پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے، یہ جو تصورات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یا مثلا جو مجلس سے پہلے انسان کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں گناہوں کو لے کر دل میں، اور دنیا بھر کی علائشیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں اور کثافتیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس حرارت کے ذریعے سے، امام حسین کی محبت کے ذریعے سے جو انسان یہاں پر آنسو بہاتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آتا ہے دل بہاری لے کر، یہاں پر بہت سی مصیبت، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، بہت سی ٹینشنیں لے کر آتا ہے، لیکن جب وہ گریہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے وہ دل نرم؟ اسی حرارت کے ذریعے سے۔ یہ حرارت ہے، اپنا کام کرتی ہے، یہ حرارت ہے جو انسان کے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے حرارت کا کہ وہ حرارت کیا کرتی ہے، انسان کے دلوں کو بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایسی مثال خود کربلا میں اصحاب حسین کو ساتھ اس لیے لے کر چل رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے وہ مثالیں ہمیں کربلا سے ملتی رہیں۔ یہ مثال کربلا میں آپ دیکھیں، جناب حر ایک رات میں امام حسین علیہ السلام، علیکم السلام، ایک رات میں امام حسین علیہ السلام نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، امام کی محبت نے کہاں سے حر کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ کون سی؟ یہ وہی حرارت ہے، یہ وہی محبت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عیسائی بھی ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں مخالف عقیدے کا بھی ہے، جی مخالف عقیدے کا بھی ہے، لیکن جیسے ہی اس عقیدے پر آیا امام کے، جیسے ہی امام کی محبت اس کے دل میں آئی تو مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا عالم کیا ہے، آپ حضرات مسلسل سن رہے ہیں کیا کیفیت ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اس حرارت نے تبدیل کر کے رکھ دیا، اس حرارت نے چینج کر کے رکھ دیا امام کی محبت نے۔ تو پہلا کام کیا ہے حرارت کا؟ حرارت کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پہلی تھی کوئی چیز، اب وہ اس کا آکار بدل دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے گناہ گار آیا ہو، اب لیکن ممکن ہے کہ اس کے دل میں امام کی محبت نے، اور ایسے یہ ایک واقعہ نہیں، کربلا سے یہ مثال ہے، کربلا کے علاوہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ شرابی تھا، آپ نے سنا ہوگا، امام کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، ذکر کیا، رویا، گریہ کیا، پلٹ کر گیا واپس۔ مومنین میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن انسان حر بننے کا ارادہ کر لے، ارادہ کرے۔ مجلس میں تو سب آتے ہیں، اور ان مجلسوں کا کام بھی کیا ہے، یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں، حر بنا کر بھیجتی ہیں اس پر شہدا سے۔
اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ مجلس نہیں ہے، فرشیدہ نہیں ہے، یہ اس دور کی کربلا ہے۔ جب آپ نکلے یہ سوچ کر آئے کہ ہم معرکہ کربلا میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ فرشیدہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ اور اس کربلا کا کام کیا ہے؟ کربلا کا کام ہے حر بنانا، کربلا کا کام ہے انسان کو تبدیل کرنا۔ تو اگر انسان آئے اس فرشیدہ پر اور تبدیل نہ ہو کر جائے تو ہمیں، میں نے اس سے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ فرشیدہ پر آنے کا ثواب ملے گا، اس کو علم میں اس کے اضافہ ہوگا، لیکن جو امام چاہتے ہیں وہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ بچہ آتا ہے، بیٹھ رہا ہے درس میں، کلاسز لے رہا ہے، اٹینڈ کر رہا ہے، اس کو میں نے اس سے پہلی مجلس میں مثال دی تھی، اٹینڈ کر رہا ہے کلاسز کو، اور نتیجہ کیا ہے؟ پاس بھی ہو گیا، رزلٹ بھی اچھا آیا۔ ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے کلاسوں میں سب کے کہ جس کو خود استاد محبت کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ پاس تو ہوتا ہے اچھے نمبر سے لیکن استاد محبت نہیں کرتا۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ پہلا وہ ہے کہ جس کو استاد محبت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس سے استاد محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں آئیں گے، کچھ چیزیں ملیں گی، علم ملے گا، رزلٹ اچھا مل جائے گا، نتیجہ مل جائے گا کچھ نہ کچھ آپ کو ان مجلسوں میں آنے کا۔ لیکن ان مجلسوں میں آنے کا ایم اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہاں پر انسان آئے، ہو سکتا ہے حیوانی شکل میں ہو، لیکن اس فرش ادا پر آئے تو وہ کیا بن جائے؟ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ مسلمان بن جائے۔ مسلمان کیا بن جائے؟ سلمان بن جائے۔ یہ ہدف ہے کربلا کا۔ آپ دیکھیں گے، اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ آئے کربلا میں، لیکن نہیں، امام نے واپس کر دیا۔ لیکن وہ تھے کہ جن کے قلوب آمادہ تھے، وہ آئے تھے جن کے قلوب آمادہ تھے، اور امام جانتے تھے، اور ائمہ نے ان لوگوں پر باقاعدہ ورک کیا ہے، کام کیا ہے جن کے قلوب آمادہ تھے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، ان پر کام کیا، ان کو بلایا، اور ہدایت کے لیے ایک صلوات محمد وآل محمد۔ پہلا کام حرارت کا کیا ہے کہ وہ دلوں کو تبدیل کرتی۔ دوسرا، یہ حرارت کیا کرتی ہے؟ یہ حرارت انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔ یہ حرارت صرف یہ نہیں کہ انسان آنسو بہائے، آنسو بھی ہدف ہے، موضوعیت رکھتے ہیں، کیونکہ ائمہ کے کلام میں ہے، بار بار حدیثیں آئی ہیں کہ جس کا ایک آنسو، اور اس کنڈیشنز بیان کیے امام نے، نکلے اور اس حد تک نکلے مکھی کے پر کے برابر، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں۔ ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آنسو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، آنسو کی اہمیت ہے، لیکن صرف آنسو بہانا جو ہے وہ کافی، اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ آنسو، یہ حرارت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے اندر شعور عطا کرتی ہے۔ اور شعور کیسا؟ شعور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا شعور۔ یہ حرارت باطل کے خلاف، آج آپ سے دشمن خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ اس حرارت سے خوفزدہ ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس حرارت کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اگر یہ حرارت ٹھنڈی ہو گئی، یہ شعور ان کے اندر سے کھینچ لیا، یہ شعور ان کے اندر سے نکال لیا، تو جسم تو ہوگا لیکن یہ حرارت یعنی روح نہیں ہوگی، اور جیسے ہی روح اعضا نکلی تو اب ہم دشمن کا آلہ کار آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اس لیے دشمن کی کوشش یہ ہے کہ عزاداری کو تبدیل کر دیا جائے، عزاداری کے اصل ہدف سے ہٹا دیا جائے، عزاداری کے اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ تو جو عزاداری کے ہدف پر باقی ہوگا، جو عزاداری کی اس حرارت کو لے کر ساتھ چلے گا، تو اس کے اندر وہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ٹک سکے گا، دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ لیکن اگر یہ حرارت ٹھنڈی ہو گئی، یہ حسینیت کا پیغام ٹھنڈا پڑ گیا، اور اسی لیے آپ دیکھو جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے عزاداری کو، صلوات محمد وآل محمد۔
جو حملہ ہے وہ حملہ یہ نہیں ہے کہ جو ابھی ظاہراً، یہ تو ہو ہی رہے حملے ظاہراً، اس سے بڑا حملہ ہے مومنین کے قلوب پر. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ حملے جو ہو رہے ہیں ان سے دفاع کرنا، یہاں ڈیفینس کرنا ان سے آسان ہے، لیکن وہ حملہ کہ جہاں یہ حرارت ہوتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اب جو حملہ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ تو حملے ہی ہیں جس سے آج ہماری طاقتیں لڑ رہی ہیں. وہ جن کے اندر یہ حرارت پائی جاتی ہے وہ دنیا کا مقابلہ کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور کس طرح سے جواب دیا. یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ کربلا سے سیکھا ہے. کربلا میں بتایا جناب زینب نے کہ کم وسائل کے ذریعے سے دنیا کے سامنے فتح کیسے حاصل کی جائے. اگر زینب نہ ہوتی تو کبھی پتہ نہ لگتا کہ اتنے کم وسائل، جہاں ہتھیار نہ ہو، جہاں خنجر نہ ہو، جہاں یہ سب وسائل نہ ہو، اتنے بڑے مارکے سے اپنی فتح کو نکال کر لے جانا، یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اس حرارت سے ملتا ہے، یہ اس کربلا سے ملتا ہے کہ جو جناب زینب نے دیا. آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو مار دیا، ہم نے حسین کو شہید کر دیا، لیکن جناب زینب خیمے سے امام سجاد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائی اور بتایا کہ تم سمجھ رہے ہو ہم نے امامت کو ختم کر دیا، یہ رہا میرا امام، یہ رہا میرا. تو آپ کربلا پڑھیے، کربلا کو پہنچائیے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کربلا صرف زندگی گزارنے کا طریقہ، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، کربلا صرف زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتی کہ زندگی کیسے گزاری جائے، کربلا زندہ رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے. کربلا زندہ رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے، زندہ کیسے رہا جائے، باقی کیسے رہا جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کتنی کوشش کر رہی تھی اس سسٹم کو روک دیا جائے، اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے، لیکن آج وہی جو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو سید کو ختم کرنا چاہتا تھا، جب اس نے سید کا جنازہ دیکھا اور جب اس منظر کو دیکھا تو وہ خود ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں. ارے یہ تو اس نظام کے خلاف تھے، لوگ تو اس نظام کے خلاف تھے. جب میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں، لوگ اس کے لیے ماتم کر رہے ہیں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں. ارے میں جس کو کل ختم کرنا چاہتا تھا وہ آج زندہ ہوا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو یہ ہے حیات جو کربلا دیتی ہے، یہ ہے وہ زندگی جو کربلا سکھاتی ہے، یہ ہے وہ حیات کہ دشمن پریشان ہیں کہ ابھی مرا کون تھا، زندہ کون ہے. دشمن پریشان ہے کہ مارا کس کو، کون قتل ہوا، کون مارا گیا. دشمن حیران ہے. اور اس کی حیات دیکھو کہ دنیا مال و دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ صرف جنازے میں شریک ہو جائیں. کون ہے؟ دیکھو گے آج لوگ، ابھی آپ یہاں کسی سے 2 روپے 10 20 روپے مانگنے لگے، اگر آپ کسی سے 10 20 روپے آج مانگنے لگیں تو کسی سے ادھار مانگنے لگیں، لوگ خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں 10 مرتبہ ادھار دیتے ہوئے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ کہ جن کے فائنینشلی حالات صحیح نہیں ہیں، وہ ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس حیات کے اس منظر کو دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. جب
جب تک یہ مائک نہیں تھا معاملہ صحیح تھا، اور جب سے مائک آیا ایسا لگ رہا ہے گلا کھینچ رہا ہے۔ تو شہید زندہ کیسے ہوتا؟ حیات کے معنی نہیں پتا تھا، لیکن اب اس شہادت نے بتایا کہ دیکھو شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، حیات کسے کہتے ہیں۔ اب حیات کربلا کے بعد سے وہاں ملے گی کہ جہاں حسین ہے۔ کربلا کے بعد معیار دے دیا ہے، وہ دل زندہ ہوں گے کہ جس کے اندر حسین رہتا ہے۔ یہ منبر کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے حسین سے۔ ابھی تک یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ تھا، کل تک یہ پرچم ایک عام کپڑا تھا، لیکن اب آپ اس کو کیوں لگا رہے ہیں، یہاں پر کیوں چوم رہے ہیں؟ کیونکہ یہ منسوب ہو گیا حسین سے۔ اب جس کو حیات چاہیے وہ حسین کے پاس آئے، حیات چاہیے، زندگی چاہیے، حسین کے پاس۔ اس لیے کیا بنایا؟ لا تبردو ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، تا قیامت یہ حیات، یہ حرارت باقی رہے گی۔ اور کیسی باقی رہے گی؟ ایسی بقا ہے اس کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ ابدی منشور ہے۔ یہ رسول نے کہا ابدا، ایک آدھ دو دن کے لیے نہیں، ابدا ہمیشہ کے لیے۔ لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اب جو حملہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو حملہ ہے، اور خاص طور سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے گھر کی مجلس ہے، میں کہیں اور بیان نہیں کر رہا، گھر میں مجلس ہو رہی ہے میرے، تو میں یہاں حق ہے مجھے، جیسے میں اپنے بھائی کو بیان کر سکتا ہوں، آپ کو بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اب جو حملہ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ حملے تو ہو ہی رہے ہیں۔ اب دشمن سمجھ گیا کہ ان کے اوپر حملہ ہتھیاروں سے نہیں کیا جا سکتا، ہتھیاروں میں کے مقابلے میں تو شکست ہو چکی ہے۔ اب اگلا جو حملہ ہے، اگلی جو مومنین کو ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ اب دشمن کا حملہ دلوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ حسین رہتا دلوں میں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اس حرارت کو کسی طرح ٹھنڈا کر دیا جائے، اس حرارت کو کسی طرح کم کر دیا جائے۔ اب کہیں گے کہ بھائی دلوں پر حملہ کیسے ہوتا ہے؟ دلوں پر حملہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے۔ ہمیں ایسی برہنہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے دل سالم نہیں رہتے۔ اور یہ جو دور آخر ہے اس میں صرف جوانی نہیں ہے شامل، کہ صرف جوانی کہیں کہ بھئی ہمیں نہیں، بزرگ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ ایک بیماری کیا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے مثلا بڑے بڑے لوگوں کو لگا دیا ہے۔ تو اب جو حملہ ہے وہ کہاں ہے؟ دلوں کے اوپر حملہ ہے، اور یہ جوہر ہے۔ اور دل کے لیے کیا، میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، مومن کا دل عرش الہی کی مانند ہوتا ہے، حدیث ہے، مومن کا دل عرش الہی کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن کب تک؟ کہ جب تک وہ عرش رہے، جب تک وہ عرش رہے۔ لیکن جیسے ہی عرش سے وہ فرش پر آیا، پھر معاملات کیا ہیں؟ حملہ۔ تو اب حملہ جو ہے وہ اگلا نیکسٹ حملہ، یہ نئی جنریشن کے اوپر وہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اوپر حملہ ہے، اور یہ آسان ہے، دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات آگے آگے آ جائیں۔ تو حملہ کہاں ہے؟ دلوں کے اوپر حملہ ہے۔ اور دلوں پر کیسا حملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تلواروں کا مقابلہ تلواروں سے کیا جا سکتا ہے، تیروں کا مقابلہ تیروں سے کیا جا سکتا ہے، نیزوں کا مقابلہ نیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مومن کا دل ہی دشمن کے قبضے میں ہو، اب مشکل ہے انسان کے لیے۔ تو کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا سکھاتی ہے ہمیں، وہ شعور دیتی ہے ہمیں کربلا۔ کربلا ہمیں دلوں کی پاکیزگی کا راستہ دکھاتی ہے کہ دیکھو کس طرح سے قلوب پاک ہوتے ہیں۔ اب حملہ کہاں ہے؟ دلوں کے اوپر ہے۔ اور جب
دشمن اپنا کلچر ہمارے اندر داخل کر دے. اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے, نیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جب کلچر گھر میں داخل ہو جائے, جب کلچر دلوں میں داخل ہو جائے, اب دلوں کے اوپر میں بیان کرتا رہوں, مولوی بیان کرتا رہے, 1000 مجلسیں ہوتی رہیں, لیکن جب حملہ دلوں پر قبضہ کسی اور کا ہے, دلوں پر قبضہ کسی اور کا ہے, زبان پر ذکر کسی اور کا ہے, یہ مشکل ہے. قبضہ کسی اور کا ہے, ذکر کسی اور کا ہے, زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے. مشکل ہے یہ. اب آئے کہ بھائی مولوی صبح شام ہمارے یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں؟ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے 14 سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. مثال ہر آدمی یہ شکوہ ہے, میں خود سن رہا ہوں مثال کے طور پر, اور آپ حضرات بھی اس کا ملاحظہ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے صبح و شام, کہ بھائی اتنے سال سے مجلس ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہنگامے ہیں. اتنے سال سے مولوی آتا ہے ممبر پر, بیان دے کر چلا جاتا ہے, پھر وہی عوام کا حال یہ ہے, وہی تعصب, وہی حسد, وہی بغض, وہی کینہ, وہی مشکلیں روز. کیوں ہے؟ کیوں کر قلوب, اس لیے کہ قلوب پر کسی اور کا قبضہ ہے. جب تک اس قبضے کو نہیں ہٹایا جائے گا تب تک ان دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا. جب تک محبت حسین میں یہ خمیر نہیں گوندے گا, جب تک تربیت محبت حسین میں نہیں ہوگی, تب تک. اب آپ دیکھ لیں باطل کیوں خوف زدہ ہے, وہ کیوں چاہتا ہے کہ ان دلوں سے عزاداری کو, کیونکہ جب تک حسین کی محبت رہے گی دل میں تب تک مومن کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت رہے گی, جب تک وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ محبت نکلی, جیسے ہی یہ شعور نکلا, تو اب وہ قابل استعمال ہے, اس کو کہیں بھی استعمال کر کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج ہم جتنی چیزیں خرید رہے ہیں خود خریدتے ہیں نہیں, ہم سے خریدوائی جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں الگوریدم. ہم جو دیکھ رہے ہیں میڈیا, آپ سب موبائل سب کے پاس ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ موبائل آپ یوز کر رہے ہیں, مثلا آپ کو مثلا خبر پسند ہے کس کی, ایران کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں, الگوریدم آپ کو کیا دکھاتا ہے؟ صرف ایک نظریہ دکھائے گا جو وہ چاہتے ہیں. الگوریدم فیڈ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو, ایک تو تک ہے آج کہتے ہیں نا کہ بھائی جانور کو کھانا کھلا دو, اس کو فیڈ کر دو, اس کو کھلا دو پلا دو. اسی طرح کی غذا سوشل میڈیا سے دی جا رہی ہے, فیڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدھا گھنٹہ فیس بک پر رہے گا, 10 منٹ فیس بک پر رہا تو فیس بک کی پالیسی ہے کہ 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد گندا مواد وہ آپ کو پیش کرے گا. پالیسی ہے یہ, ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ آپ کو گندا مواد پیش کرے گا, گندا مواد پیش کرے گا. اور یہ آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 5 منٹ 10 منٹ فیس بک چلائیں, اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ہے فیس بک یہودی ہے کہ جو فیس بک کو, تو ہمارے دلوں میں تو محبت کس کی ہے؟ مرحب یہودی. کام ہمارے ہاں صبح و شام, یا جس پر ہم ورک کر رہے ہیں صبح و شام, وہ کون ہے؟ ڈیوٹی تو ہم کسی اور کی کر رہے ہیں, ڈیوٹی کسی اور کی ہے, نتیجہ کس سے چاہتے ہیں؟ مولا سے چاہتے ہیں جی. تو اس طرح سے فیڈ کیا جا رہا ہے. اب یہ دل محفوظ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے جس میں ہمیں شریک ہونا ہے. تو کربلا یہ آیت تشنا رہ گئی ہے یہاں پر, حدیث. اس کے بعد بھی اس میں مفاہیم ہیں, مطالب ہیں کہ اس حرارت سے امام حسین کیا مراد ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, میں خود اس آیت کے اوپر اشرا پڑھ کے آ چکا ہوں, اور گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی تھی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا دلوں کو زندہ کیسے رکھا جائے, خود زندہ کیسے رہا جائے, یہ کربلا سکھاتی ہے. بہت سے لوگ ملیں گے ہمیں زندہ, کہیں گے بھائی فلاں بھی زندہ ہے, فلاں بھی زندہ ہے. یہ مت سمجھو کہ جو ہر وہ شخص کہ جو ہمارے سامنے زندہ نظر آ رہا ہے وہ زندہ ہے.
اور یہ بھی نہیں، کربلا اس سے آگے کا مرحلہ زندہ کیسے رہا جائے تا قیامت، زندہ کیسے رہا جائے یہ کربلا سکھاتی، زندہ کیسے رہا۔ اور اس زندگی کی مثال میں نے دی ہے مرحوم آپ حضرات سے، خاص طور سے بعد میں انشاءاللہ میں جس کے بعد اجتماع سے ایک سورہ فاتحہ پڑھیے گا اصال ثواب کے لیے، سید کے لیے، تو آپ دیکھیں زندہ کیسے رہ جائے کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ اور یہ درس ہم نے کہاں سے سیکھا؟ جناب زینب سے سیکھا۔ جناب زینب نے کتنی سختیاں اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتیں اس راہ کے اندر اٹھائی ہیں، کیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے جناب زینب کی تسکین کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی ہے۔ اور یہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، سب سے مشکل وقت۔ کسی نے امام زمانہ سے بھی پوچھا، مولا آپ پر سب سے سخت مصیبت کون سی ہے؟ ایک غیور امام کے لیے، ایک غیرت مند حمیت رکھنے والے امام کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکے؟ مولا آپ پر سب سے سخت مصیبت کون سی ہے؟ کیا علی اکبر کے سینے پر برچھی کا لگنا آپ کے لیے سخت تھا؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا کیا علی اصغر کے گلے کا چھدنا آپ کے لیے سب سے سخت مصیبت تھی؟ کیا آپ کے لیے سب سے سخت مصیبت جناب قاسم کی تھی، لاشوں کا پامال ہو جانا، یہ سب سے سخت مصیبت تھی؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ مولا نے فرمایا میرے لیے سب سے سخت مصیبت ہماری ماں بہنوں کا بے پردہ و چادر بازاروں میں لے جایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، ایک غیور امام کے لیے اس سے زیادہ سخت مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور حسین بھی اسی کے لیے پریشان تھے۔ اسی لیے عزاداروں، کسی نے دیکھا جب امام دربار میں گئے ہیں اور کسی شخص نے اس منظر کو دیکھا تو آ کر امام سے پوچھا کہ مولا میں نے آپ کو بھی دیکھا دربار میں، اور جب مسلم ابن عقیل آئے ان کو بھی دیکھا دربار میں، لیکن دونوں کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، تبدیل تھی۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا میں جب آپ آئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن جب مسلم ابن عقیل آئے تو سر اٹھا ہوا تھا۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، امام نے فرمایا کہ میرا سر کیسے نہ جھکا ہوا ہو؟ ارے جب میں آیا تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھیں، میرے ساتھ خواتین تھیں، میرے ساتھ بنی ہاشم کی عورتیں تھیں، میرے ساتھ آل رسول تھے، اس لیے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے یہ مصیبت ہے جناب زینب کے لیے کہ جناب زینب اس کاروان کو آپ سنتے آ رہے ہیں، مسلسل مرثیے سنتے آ رہے ہیں، جناب زینب ہیں جو اس کاروان کو آگر لے کے بڑھی ہیں۔ یہی وجہ ہے داداروں، جب کلام ہوا ہے ابن زیاد سے تو عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود جناب زینب ہے امام سجاد کو بچانے والی۔ جب کلام ہوا ہے ابن زیاد نے کہا کہ اس جوان کو قتل کر دو تو جناب زینب امام سجاد کے گلے میں پڑ گئیں، اور پڑھنے کے بعد کہا کیا تمہارے لیے حسین کافی نہیں تھے؟ اب تم اس جوان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں داداران مظلوم کربلا، ایسے شہزادی نے امامت کو بچایا اور گریہ کرتی رہی، ماتم کرتی رہی، اپنے بچوں کے اوپر ماتم نہیں کیا۔ ارے کسی شاعر نے کہا کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمع غم حسین، زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، ہاں دادارو صرف حسین پر گریہ کرتی رہی، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام ہو، ہر مرحلے پر بھائی پر ماتم کیا، ہر مرحلے پر حسین پر ماتم کیا۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے ایک وقت وہ آیا، تمام سر آئے، کبھی ایک سر کو آگے بڑھ کر ام لیلا نے لیا، ہاں دادارو ایک ایک بی بی بڑھتی ہے، تمام سروں کو لیتے جاتی ہے۔ داداران مظلوم کربلا، ارے دو سر ایسے آئے اس کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے فضا نے کہا
ارے ایسا نہ کہو ارے ان کی ماں زندہ ہے لیکن بھیا سے وعدہ کیا تھا ارے بھیا پہ ماتم کرے گی، بھیا پہ گریا کرے گی، بھیا کے علاوہ ماتم نہ کرے گی۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ارے جیسے ہی مدینے پہنچا ارے پرسے کے لیے نانا کی قبر پر آئی، اماں کی قبر پر آئی، ارے اماں کی قبر سے پلٹنے کے بعد زینب اپنے گھر پر آئی۔ ہاں داداران مظلوم کربلا، ارے گھر میں جیسے ہی قدم رکھا ارے گھر کو سنسان پایا، گریا کرنے لگی۔ ارے جیسے یہ غرفے میں داخل ہوئی ارے کیا دیکھا، دو ننھے ننھے مسلح ہیں۔ زینب نے کہا اے میرے بیٹا ارے مجھے معاف کر دینا، میں نے بھیا سے وعدہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔